السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 417۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها العدد فی الشہادۃ بما یطلع علیہ الرجال۔ اب دیکھو یہاں شرط کا بیان چل رہا ہے کہ وہ شرطیں کہ جو بعض گواہیوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض کے ساتھ نہیں۔ تو عدد گواہی میں عدد جو ہے، تو یہ عدد جو ہے یہ کچھ گواہیوں کے ساتھ ہے اور کچھ کے ساتھ نہیں ہے عدد۔ جیسے باب زنا میں لے لو 4 کا عدد ہے، فرماتے ہیں کہ شہادت میں عدد جو ہے یہ شرط ہے، یعنی بما ایسی چیز پر کہ جس پر لوگ مطلع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیز پر گواہی کہ جس پر لوگ مطلع ہو جاتے ہیں، تو اس گواہی میں تعداد شرط ہے، لوگ مطلع ہو جاتے ہیں نا۔ لقولہ تعالی، یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ تم یعنی اپنوں میں سے 2 گواہ بناؤ، اگر 2 آدمی نہ ہو تو 1 آدمی اور 2 عورتیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تعداد ہی تو ہے۔ وقولہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، وہی لعان کی صورت میں پھر جو ہے 4 گواہ نہ لا پائیں، ٹھیک ہے، پھر جو ہے پھر وہ قسم کھاتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ، اور دوسری دلیل یہ ہے، یعنی تعداد شرط ہے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الشَّاهِدِ اِقَامَةُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تو دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الشَّهَادَةِ اِقَامَةُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ تو فرماتے دوسری دلیل یہ کہ شاہد پر یہ واجب ہے کہ وہ شہادت کو قائم کرے صرف اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے گواہی دے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے گواہی وہ تبھی ہوگی جب کہ اس کا فائدہ نہ ہو، گواہ کا فائدہ نہ ہو، اور یعنی کیونکہ گواہ کو جو ہے لذت حاصل ہوتی ہے نا کہ جب وہ گواہی دیتا ہے، کیونکہ مدعی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر وہ عام یعنی مطلق جو ہے وہ گواہی دے گا تو اس کا مطلب مدعی بعض میں اس کو جھٹلا دے گا، تو اس کا مطلب وہ تصدیق کرتا ہے۔ اب مان لو کہ اگر یہ اکیلا ہوا تو اس میں یہ احتمال ہے کہ یعنی اسے اپنا فائدہ ہو رہا ہے، مطلب لذت حاصل ہو رہی ہے، اور جب تعداد کی شرط ہوگی تو اسے یہ ڈر ہوگا کہ میری بات تبھی قبول ہوگی جب کہ میں دوسرے کے موافق بولوں گا، یعنی دونوں ہم ایک سی گواہی دیں گے، تو اس میں جو ہے وہ اپنا اس میں فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ لذت حاصل نہیں ہوگی، یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر خالص اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ ہاں، تو فرماتے شاہد پر یہ واجب ہے کہ اقامت الشہادت للہ، کہ خالص اللہ کے لیے گواہی قائم کرے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیم الشہادت للہ، کہ گواہی خالص اللہ کے لیے قائم کرو، اور اللہ کا فرمان ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم انصاف کے ساتھ یعنی سیدھے ہو جاؤ، کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، یعنی خالص اللہ کے لیے گواہ بن کر۔ ولا تقع الشہادۃ للہ، اور خالص اللہ کے لیے گواہی یہ واقع نہیں ہوگی مگر یہ کہ ان تکون خالصتاً، مگر یہ کہ وہ خالص ہو اور نفع حاصل کرنے سے پاک ہو۔ ومعلوم ان فی الشہادۃ منفعۃ للشاہد من حیث التصدیق، اور یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے کہ گواہی دینے میں شاہد کو منفعت ہوتی ہے تصدیق کے اعتبار سے، کہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لأن من صدق قولہ، اس لیے کہ جس انسان کی بات کی تصدیق کر دی جاتی ہے یتلذذ بہ، تو وہ اس سے وہ لذت حاصل کرتا ہے، اور مدعی تو اپنے گواہ کی تصدیق کرتا ہے نا۔ فلو قبل قول الفرد، تو اگر تنہا ایک کی بات قبول کر لی جائے تو فرماتے ہیں لم تخلو شہادتہ عن جر النفع الی نفسی، تو اگر ایک کی بات قبول کر لی جائے تو اس کی گواہی اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے سے خالی نہیں ہوگی، تو جب نفع اپنے لیے فائدہ اس میں شامل ہے تو فلا یخلص للہ عز وجل، تو خالص اللہ کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ تو فشرط العدد فی الشہادت، تو شہادت میں تعداد کی شرط وہ اس لیے ہے کہ لیکون کل واحد مضافا الی قول صاحبہ، کہ ہر ایک گواہ جو ہے وہ یعنی منسوب ہو اپنے ساتھی کی بات کی طرف، تو اپنے ساتھی کی بات کی طرف جو ہے نسبت کرے کہ یعنی جو یہ گواہی دے گا وہ میں دوں گا،
تو یہاں پر اسے ڈر رہے گا کہ یہ جو ہے نا پھر اسے لذت حاصل کم ہوگی. تو فتصف الشہادۃ للہ عز وجل، تو اب شہادت یہاں یعنی خالص اور صاف اللہ رب العزت کے لیے ہوگی. تو یہ دو دلیلیں ہو گئیں تعداد کی. ایک تو دلیل وہ ہے نص قرآنیہ سے دی، اور دوسری دلیل یہ دی. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو انسان وہ مرکب من النسیان ہے، اس کی طبعیت و فطرت وہ سہو و نسیان پر ہے، تو بھول سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا تعداد ہوگی تو دوسرا یاد تو دلا دے گا. وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فَرْدًا، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جب یہ اکیلا ہوگا تو اس پر سہو و نسیان کا خوف ہوگا. لِأَنَّ الْإِنسَانَ مَطْبُوعٌ عَلَى السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ، اس لیے کہ انسان کی طبیعت و فطرت میں سہو و غفلت ہے. فَالشَّرْطُ الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ لِيُذَكِّرَ الْبَعْضُ الْبَعْضَ، اس لیے تو شہادت میں تعداد کی شرط وہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دلا دے سہو و غفلت کے عارض ہونے کے وقت. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے دو عورتوں کے ایک آدمی کے قائم مقام کرنے میں، گواہی کے سلسلے میں، کہ یہ دو عورتوں کو ایک آدمی کی جگہ قائم کرنے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان تضل احداہما، کہ ایک کی جگہ دو عورتیں کیوں ہیں؟ تو وہ اس لیے کہ ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری بھولی ہوئی کو یاد دلا دے. ثم الشرط عدد المصنف عمومات الشہادات القائمۃ علی ما یطلع علیہ الرجال، پھر شرط جو ہے وہ دو کا عدد ہے، دو ہونا چاہیے گواہ دو ہونے چاہیے. تو مصنع کا عدد جو ہے یہ شرط ہے تمام یعنی عام شہادتوں میں، کہ جو ایسی چیز پر قائم ہوتی ہے کہ جس پر مرد مطلع ہو جاتے ہیں، اس میں دو کی جو ہے تعداد چاہیے، بس دو گواہ. الا فی الشہادۃ بالزنا، لیکن زنا کی گواہی تو فرماتے ہیں یشترط فیہا عدد الاربع، اس میں 4 کا عدد شرط ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے والذین یرمون المحصنات، کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر پائیں، تو پھر کیا ہے؟ حد زنا ہے ان کے لیے، پھر یعنی وہ کتنے 80 کوڑے. وقولہ تعالی، اور اللہ کا فرمان ہے فإن لم یأتوا بالشہداء، تو اگر یہ گواہ نہ لا پائیں تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. تو یہ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 3. تو یعنی 2 کا عدد شرط ہے، عام شہادتوں میں 2 کا عدد شرط ہے. اس پر یہ پہلی دلیل ہوئی نص قرآنیہ سے. باقی جو تو اور دوسری دیکھو دلیل یہ ہے کہ حجت کی 2 نوع ہیں. حجت 2 طریقے سے قائم ہوتی ہے، ایک تو گواہی سے اور دوسرے اقرار سے. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ اقرار حجت بنفسہ ہی ہے، اور شہادت جو ہے وہ حجت بقضائے قاضی ہے. یعنی یہ صرف فرق ہے. اب دیکھو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باب زنا میں ثبوت زنا کے لیے اقرار میں تعداد شرط ہے کہ 4 مرتبہ اقرار کرے، 4 مرتبہ اقرار کرے تب. تو جب یعنی جو حجت کی جو اقرار ہے، اقرار جو ایک نوع ہے، اس میں 4 کی تعداد ہے، تو شہادت یہ دوسری نوع ہے، تو شہادت میں بھی کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ 4 ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي هَذَا الْبَابِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ باب زنا میں 4 کی عدد شرط ہے، 4 کا عدد. تو دوسری دلیل یہ ہے کہ اس باب میں یعنی باب زنا میں شہادت جو ہے احد نوع الحجت، وہ حجت کی 2 نوع میں سے ایک ہے، کیونکہ باب زنا میں جو ہے 2 طریقے سے ثبوت ہوتا ہے. فرماتے ہیں فَيُعْتَبَرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ، تو دوسری نوع جو اقرار ہے اس پر قیاس کیا جائے گا. ثم عدد الاقاریر الاربعات، پھر 4 اقراروں کی عدد، 4 اقراروں کی تعداد، یہ شرط و ظہور الزنا عندنا، ہمارے نزدیک زنا کے ظاہر ہونے کی شرط ہے کہ 4 مرتبہ اقرار کرے. فَقَذَا عدد الشہود الاربعہ، تو اسی پر قیاس کر کے تو ایسے ہی 4 گواہیوں کی تعداد شرط ہوگی، برخلاف تمام حدود کے، کہ دیگر حدود میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اقرار میں عدد شرط نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس میں شہادت میں بھی شرط نہیں لگائی. برخلاف دیگر حدود کے فإنه لا يشترط العدد في الإقرار لظهورها، کہ وہاں پر حدود کے ظاہر ہونے کے لیے یعنی اقرار میں عدد کی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے گواہی میں بھی وہاں 4 کی شرط نہیں لگائی. فقذا فی الشہادت، تو ایسے ہی گواہی میں جو ہے
شرط نہیں لگائی 4 کی. وَلِأَنَّ عَدَدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَا. اب تیسری دلیل ہے یہ. پہلی دلیل نص قرآنیہ سے ہے اور دوسری جو ہے وہ قیاس ہے، اقرار پر قیاس کر کے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو 4 کی جو تعداد ہے نا باب زنا میں، یہ خلاف قیاس ہے، یعنی نص سے ثابت ہے یہ خلاف قیاس، تو اب ہمیں جو ہے ماننا پڑے گی. تیسری دلیل یہ ہے کہ 4 کا عدد باب زنا میں ثبت نصاً بخلاف القیاس، یہ بطور نص ثابت ہے خلاف قیاس. لأن خبر من لیس بمعصوم من الکذب، ٹھیک ہے، لا یخلو عن احتمال الکذب. تو فرماتے ہیں اس لیے کہ جو کذب سے بچا ہوا نہیں ہے اس کی خبر وہ کذب کے احتمال سے خالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو اور معاملہ زنا کا ہے، اس لیے جو ہے کذب کا احتمال یہاں ہے، تو اس احتمال کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اس لیے جو خلاف قیاس 4 کا عدد رکھا گیا. وعدد الاربعۃ فی احتمال الکذب، اور جہاں کذب کا احتمال زیادہ ہو وہاں زیادہ لوگ بھی کم کے درجے میں ہیں. تو کذب کے احتمال کی صورت میں 4 کا عدد یہ 2 کے عدد کے مثل ہے. ما لم، لیکن یعنی 4 کی تعداد یہ جب تک ہے جب حد تواتر میں داخل نہ ہو، جب جو ہے حد تواتر میں زنا وہ اتنا ثابت ہو جائے، مشہور ہو جائے، تو پھر تو وہ مشہور ہو گیا. اب تعداد کیا شرط ہے؟ لیکن عرفناہ شرطاً بنص خاص، لیکن ہم نے جو ہے وہ 4 کے عدد کو شرط پہچانا ہے، یعنی خاص نص کی وجہ سے، کہ جس نص کی وجہ سے قیاس سے عدول کر لیا گیا ہے. اور تو یہاں پر جو ہے صرف اسی میں نص وارد ہے باب زنا میں، تو اسی پر جو ہے اپنے مورد پر وہ محمول رہے گی. باقی تمام باب جو ہیں وہ اصل قیاس پر باقی رہیں گے باب زنا کے علاوہ. تو باب زنا کے علاوہ جتنے ہیں تو وہ اپنے اصل قیاس پر باقی رہیں گے کہ وہاں 4 کے عدد شرط نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہ تو وہ صورتیں تھیں کہ جس پر مرد مطلع ہوتے تھے، تو جن شہادتوں یعنی ایسی چیز پر شہادت ہو کہ جس پر مرد مطلع ہو جاتے ہیں، تو یا تو 2 کا عدد شرط ہے اور باب زنا میں 4 کا عدد شرط ہے. لیکن فرماتے ہیں وَأَمَّا فِيمَا، رہے وہ گواہیاں کہ یعنی ایسی چیز پر گواہی ہو کہ جس پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے، کل ولادتی، جیسا کہ بچے کی پیدائش، والعیوب الباطنہ فی النساء، اور عورتوں میں چھپے ہوئے عیب، ٹھیک ہے، تو فالعدد فیہ لیس بشرط عندنا، تو ہمارے نزدیک اس میں عدد بھی شرط نہیں ہے. یعنی مان لو عورت کا سیبہ ہونا، باکرہ ہونا، حیض کے مسائل جو بھی ہیں، تو یہ جو ہے مرد اس پر مطلع نہیں ہوتے ہیں. فتقبل فیہ شہادۃ رأۃ واحدۃ، تو اس میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہوگی. والسنتان احوط، لیکن 2 عورتیں ہو جائیں یہ بر بنائے احتیاط ہے. وعند مالک والشافعی رحمہم اللہ، اور ان دونوں کے نزدیک یعنی یہ ہے کہ ان العدد فیہ شرط، کہ جس پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے ہیں تو وہاں بھی اس میں بھی عدد شرط ہے، اس میں بھی عدد شرط کہتے ہیں، یعنی 2 عورتیں کہیں. الا ان عند مالک یکتفی فیہ بامرأتین، لیکن امام مالک کے نزدیک ایسے صورتوں میں، ان صورتوں میں 2 عورتوں پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن امام اعظم کے نزدیک اس میں 2 عورتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. ارے یہ دیکھو کہ امام مالک کے نزدیک بھی عدد شرط، امام شافعی کے نزدیک بھی عدد شرط، لیکن دونوں میں فرق ہے نا، ایک کے نزدیک عدد 4 ہے، ایک کے نزدیک عدد 2 ہے. تو وہ یہ امام مالک کے نزدیک 2 عورتوں پر اکتفا کر لیا جائے گا، لیکن امام شافعی کہیں گے نہیں 4 ہونی چاہیے. تو لا بد من الاربع، امام شافعی کے نزدیک 4 کا ہونا ضروری ہے. اب یعنی عورتیں جس پر مطلع ہوتی ہیں اس چیز پر گواہی دی، تو عورتوں کے لیے بھی یعنی تعداد شرط ہے. امام مالک کے نزدیک وہ تعداد 2 پر ختم ہو جائے گی، 2 عورتوں کی کافی ہے، لیکن امام شافعی 4 کو کہتے ہیں. تو اس پر دلیل کیا ہے؟ تو دونوں کی دلیل دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں امام مالک کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادت الرجال لما سقط اعتبار ہوا فی ھذا الباب. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ مردوں کی گواہی کا اعتبار جب ساقط ہو گیا اس باب میں ضرورت کی وجہ سے، کہ یہاں پر عورت کی ضرورت ہے، مطلب ضرورت پیش آئے، تو ان مردوں کی تعداد عورتوں سے اتنی لی جائے گی. مطلب 2 مرد ہوں تو 2 عورتیں. تو وہی فرماتے ہیں کہ مردوں کی تعداد عورتوں یعنی
مردوں کی تعداد پر اکتفا عورتوں سے واجب ہوگا، کہ یعنی کہ وہ عورتیں بھی جو ہیں 2 ہونی چاہیے بس۔ امام شافعی کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان الشرع اقام کل امرأتین فی باب الشہادت مقام رجل واحد۔ یہ تو امام شافعی فرمایا آیت میں تو دیکھو کہ ایک آدمی کی جگہ 2 عورتیں رکھی گئی ہیں، تو اس کا مطلب 2 آدمیوں کے قائم مقام کتنی عورتیں ہوں گی؟ 4 کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں شرع نے 2 عورتوں کو باب شہادت میں ایک آدمی کے قائم مقام کیا ہے، تو 2 آدمیوں سے کم پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، تو 4 عورتوں سے کم پر بھی اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل کیا ہے کہ جن پر صرف عورتیں مطلع ہوتی ہیں وہاں پر ہمارے نزدیک عدد شرط نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ تو ہمارے نزدیک ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اصل میں شہادت کے اندر جو تعداد کی شرط ہے نا وہ خلاف قیاس ثابت ہے۔ پہلی بات تو جو تعداد کی شرط ہے یہ خلاف قیاس ثابت ہے، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ یعنی انسان چاہے 1 ہو یا 2 ہو، اس کی خبر جو ہے یقین کا فائدہ تو دے گی نہیں، بلکہ یعنی اس میں اکثر غلبہ ظن کا ہی فائدہ ہوتا ہے، چاہے 2 لوگ خبر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے تو اگر خبر کی روایت کرے کوئی انسان تو وہاں تعداد شرط نہیں ہے خبروں کی روایت میں، ٹھیک ہے؟ لیکن فرماتے ہیں امام اعظم، یعنی ہمارے نزدیک امام اعظم فرماتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ شرط ہم نے پہچانی ہے وہ نص کی وجہ سے، خلاف قیاس ہے لیکن ہم نے تعداد کی جو شرط لگائی ہے وہ نص کی وجہ سے۔ اب ہم نے نص میں دیکھا تو مردوں کے لیے تو عدد ہے، اور عورتوں کا عدد وہاں بتایا گیا ہے جہاں مرد کے ساتھ ہو، فرجل و امرأتان، کہ عورتیں اگر مرد کے ساتھ ہوں تب تو ان کی تعداد 2 ہونی چاہیے، اور نص میں جو ہے کسی بھی نص میں عورتوں کی تعداد مردوں سے ہٹ کر نہیں بیان کی گئی ہے۔ جب مردوں سے ہٹ کر نہیں بیان کی گئی ہے تو اگر عورتیں الگ تنہا ہوں تو ان کا حکم قیاس کے مطابق رہے گا، اور قیاس یہ چاہتا عدد شرط نہ ہو تو عورتوں میں عدد شرط نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، فرماتے ہیں کہ ان شرط العدد فی الشہادت فی الاصل ثبت تعبدا غیر معقول المعنی، کہ اصل میں شہادت کے اندر تعداد کی شرط یہ ثابت ہے امر تعبدی کے طور پر اور غیر معقول المعنی ہو کر، یعنی امر تعبدی خلاف قیاس ہے۔ لأن خبر من لیس بمعصوم عن الکذب، اس لیے کہ جو کذب سے معصوم نہیں اس کی خبر وہ لا یفید العلم قطعا و یقینا، تو وہ علم کا فائدہ نہیں دیتی قطعی اور یقینی طور پر۔ تو اب اگر ایک انسان دے تو اس کی خبر بھی مفید یقین نہیں، 2 دیں تب بھی مفید یقین نہیں، تو اس میں عدد کیا فائدہ ہے؟ وَإِنَّمَا يُفِيدُهُ غالب الرائے و اکثر الظن، بلکہ جو ہے جو کذب سے معصوم نہیں ہے اس کی خبر علم کا فائدہ دیتی ہے، لیکن غالب رائے اور اکثر ظن کے اعتبار سے، کہ غالب گمان یہ ہے تو علم کا فائدہ دیتی ہے وہ غالب گمان کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ وَهَذَا ثَبَتَ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے ایک عادل کی خبر سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، غلبہ رائے جو ہے نا، غلبہ ظن وہ ایک عادل کی خبر سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، اسی لیے خبروں کی روایت کرنے میں تعداد شرط نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو قیاس کے اعتبار سے تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 کی تعداد ہو تب بھی معصوم نہیں ہے کذب سے، 1 ہو تب بھی جو معصوم نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ہم نے خلاف قیاس نص میں دیکھا تو نص کے اندر ہمیں ملا کہ آدمیوں میں تعداد کی شرط ہے اور ان عورتوں میں کہ جو مرد کے ساتھ ہو، فرجل و امرأتان، تو یہ اپنے مورد پر ہی محمول ہوگا۔ وہ عورتیں جو مرد کے ساتھ نہ ہو، ایک مرد کے ساتھ، تو وہ ان کا حکم اصل قیاس پر رہے گا، مطلب وہاں عدد شرط نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن ہم نے یعنی عرفنا العدد فیہا شرطا بالنص، لیکن ہم نے گواہیوں میں تعداد کو شرط ہو کر پہچانا ہے وہ نص کی وجہ سے، اور نص جو ہے وہ عدد پر وارد ہوگی ان عورتوں کی، یعنی مخصوص حالت میں عورتوں کی گواہی، تو مخصوص حالت میں عورتوں کی گواہی میں عدد پر نص وارد ہے۔ وہ کون سی حالت ہے؟ کہ مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہوں، وہ یہ ہے کہ
ان یکون معہن رجل، کہ عورتوں کے ساتھ ایک آدمی بھی ہو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فرجل و امرأتان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نہیں ہے عورتوں کے ساتھ، پھر صرف عورتوں کا حکم تو اصل قیاس پر رہے گا، اور قیاس یہ کہ تعداد شرط نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ مردوں سے منفرد ہونے کی حالت وہ اصل قیاس پر باقی رہے گی۔ وقد رویہ، اور یہ روایت کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ روایت کیا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ شہادت القابلۃ علی الولادتی، تو روایت یہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی پیدائش پر جو ہے وہ ایک عورت کی گواہی کو قبول کیا، قابلہ یعنی صرف ایک دائی کی گواہی کو قبول کیا۔ ولو شہد رجل واحد بالولادت یقبل، تو یہ بتاؤ کہ ولادت پر اگر ایک عورت گواہی دے تو مقبول ہوگی، تو آدمی کی تو بدرجہ اولیٰ مقبول ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی گواہی دیتے پیدائش کی تو گواہی مقبول ہوگی، لأنہ لما قبل شہادت امرأۃ واحدہ، کہ جب ایک عورت کی گواہی مقبول ہے تو ایک آدمی کی گواہی تو اولا بدرجہ اولا مقبول ہوگی، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ فرماتے ہیں ومنها اتفاق الشہادتین فیما یشترط فیہ العدد، تو بات یہ چل رہی ہے کہ شرط بعض گواہیوں کے ساتھ خاص ہے، بعض کے ساتھ نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ بعض کی صورت نکلے گی کہ جن میں تعداد شرط ہے تو ان میں کتنے گواہ ہوں گے، کم سے کم 2 کی تعداد تو ہوگی، 2 گواہ ہوں گے، تو پھر دونوں کا اتفاق ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک الگ گواہی دیے پڑا ایک الگ گواہی دے رہا ہے، وہ دونوں متفق نہیں ہیں، مختلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ اور گواہی الگ الگ ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں اور یہ شرط ہے کہ شہادت متفق ہونی چاہیے اس میں کہ جس میں تعداد شرط ہے، تبھی تو 2 ہوں گے کم سے کم۔ فإن اختلفا لم تقبل، تو اگر دونوں شہادتیں مختلف ہوئیں تو مقبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ شہادتوں کا مختلف ہونا یہ دعوے اور گواہی کے مختلف ہونے کو واجب کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوگا کہ جیسے دعویٰ کس کا کر رہے تھے وہ گواہی الگ ہو گئی۔ وَلِأَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الشَّهَادَتَيْنِ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا أَحَدُ شَطْرَيِ الشَّهَادَةِ، وَلِأَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الشَّهَادَتَيْنِ، تو یہاں پر یعنی دونوں گواہیاں متفق ہونے چاہیے، تو اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو 2 لوگ گواہی دے رہے ہیں تو گواہی کتنی ہے بتاؤ، 2 ہیں، تو 2 گواہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مختلف دعوے کے مطابق ایک گواہی ہے اور ایک نے الگ گواہی دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کے 2 جز میں سے ایک حصہ پایا گیا۔ شہادت تو دونوں کی ملا کر تھی دعوے کے لیے، تو دعوے کے لیے بینہ تو وہ ایک تھا، تو اس کا مطلب بینہ کا ایک جز پایا جائے گا، اور جس میں تعداد شرط ہے وہاں ایک مان لیا جائے گا؟ نہیں، وہاں تعداد چاہیے، دونوں چاہیے۔ فرماتے ہیں اور اس لیے کہ 2 گواہیوں کے مختلف ہونے کے وقت، دونوں کے مختلف ہونے کے وقت نہیں پایا جائے گا مگر شہادت کے 2 جزوں میں سے ایک، ولا یکتفا بھی، اور ایک پر اکتفا نہیں کیا جائے گا ایسی صورت میں کہ جس میں عدد شرط ہو۔ عدد کی شرط تبھی تو لگائیے جب 2 ہونی چاہیے، تو ایک پر اکتفا کیسے ہو جائے گا؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہو رہا ہے دونوں گواہیوں میں، تو یہ کبھی تو مشہود بھی کی جنس میں ہوگا، اور کبھی مشہود بھی کی مقدار میں ہوگا، اور کبھی یہ زمانے میں ہوگا، کبھی یعنی جگہ کے اعتبار سے ہوگا، اس کے علاوہ یعنی ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو پہلا والا دیکھو مشہود بھی کی جنس میں ہو۔ اما اختلافہما فی الجنس، اور رہا یہ کہ دونوں گواہیوں کا مختلف ہونا مشہود بھی کی جنس میں ہو، تو جس پر گواہی ہو رہی ہے اسی میں جو ہے اختلاف ہے، جس پر گواہی دے رہی ہے۔ فقط یکون فی العقد، تو کبھی تو یہ عقد میں ہوگا، تو جس پر گواہی دی جا رہی ہے اس پر جو عقد ہوا نا، عقد تو اس کبھی عقد میں ہوگا، اور کبھی جو مال دیا جا رہا ہے اس مال میں ہوگا، یعنی اما فی العقد، رہا عقد میں دونوں گواہیاں مختلف ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ ان یشہد احدہما بالبیع والآخر بالمیراث او بالہبۃ او غیر ذلک، تو عقد میں الگ الگ ہو، تو ایک گواہ تو بیع کی گواہی دے رہا ہے کہ بیع ہوئی تھی، اور دوسرا جو ہے میراث یا ہبہ کی گواہی دے رہا ہے، تو یہ دیکھو عقد الگ الگ ہو گئے، تو دونوں عقد مختلف ہو گئے۔ فلا تقبل لاختلاف العقدین صورتاً و معنن، تو دونوں عقد صورتاً اور معنن مختلف ہونے کی وجہ سے گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ فقد شہد کل واحد منہما بعقد غیر ما
شہیدہ بہل آخرو، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک بے کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا ہبہ کی گواہی دے رہا ہے تو دونوں عقد الگ الگ ہیں نا، ایک دوسرے کا غیر ہیں. فرماتے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک گواہی ایسے عقد کی دے رہا ہے کہ جو خلاف ہے اس کے کہ جس پر دوسرا گواہی دے رہا ہے. ولیسا علی احدہما شہادت و شاہدین، تو یہاں دو گواہوں کی ایک گواہی چاہیے تھی، دو گواہوں کی ایک گواہی پائی گئی یہاں پر نہیں. تو یہاں پر دو گواہوں کی گواہی جو ہے ان دونوں میں سے ایک پر نہیں پائی جائے گی، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس شہادت و شاہدین نہیں ہوگی بلکہ ایک جز ہوا. فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمَالِ، رہا کہ مشہود بھی کی جنس میں دونوں گواہیاں مختلف ہوں لیکن وہ مشہود بھی کی جنس جو ہے وہ مال ہو، ٹھیک ہے، تو مال میں دونوں گواہیاں مختلف ہو گئیں. فَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا بِمَكِيلٍ وَالْآخَرُ بِمَوْزُونٍ، تو ایک گواہ تو گواہی دیتا ہے یعنی مال کے کیلی ہونے کی، اور دوسرا جو ہے وہ وزنی ہونے کی گواہی دیتا. ایک کہتا بھائی وہ کیلی ہے، وہ کہتا نہیں تولنے والی چیز ہے وہ وزنی ہے. فلا تقبل، تو یہاں پر گواہی مقبول نہیں ہوگی. لأنہما جنسان مختلفان، کیونکہ یہ دونوں مختلف جنس ہیں. ولیسا علی احدہما، تو یہاں پر بھی دونوں میں سے ایک پر جو ہے وہ شہادت و شاہدین نہیں ہوگا، دو گواہوں کی ایک گواہی چاہیے تھی، یہاں پر نہیں پائی گئی. واما اختلاف الشہادت من فی قدر المشہود بھی، تو یہ تو مشہود بھی کی جنس میں اختلاف کی صورت ہو گئی کہ یا تو عقد میں ہو گئے مال میں. فرماتے ہیں کہ اگر رہی وہ صورت کے شہادت مختلف ہو مشہود بھی کی مقدار میں، تو مقدار کی مثال کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا ادعا رجل علی رجل الفی درہم، کہ جب ایک آدمی نے دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا 2000 درہم کا، تو 2000 درہم کا دعویٰ کیا کہ 2000 درہم ان پر میرے ہیں، اور وَأَقَامَ شاہدین، اور دو گواہوں کو اس نے قائم کر دیا، بگنا قائم کر دیا. شہیدہ احدہما بِألفین، تو دیکھو مشہود بھی کیا ہے یہاں پر؟ وہی جو دعویٰ کیا ہے یعنی 2000. تو یہ مشہود بھی کی مقدار میں الگ الگ کہہ دیں گے، ایک 2000 بتا دے گا، ایک 1000 بتا دے گا. فرماتے ہیں کہ شہیدہ احدہما، تو ایک گواہ نے تو 2000 کی گواہی دے دی، والآخر بِألفٍ، اور دوسرے نے 1000 کی گواہی دے دی، تو مشہود بھی کی مقدار میں اختلاف ہو گیا. تو لا تقبل عند ابی حنیفہ، تو شہادت مقبول نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک بالکل بھی، اور صاحبین کے نزدیک مقبول ہو جائے گی 1000 پر. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ یعنی جو 2000 پر گواہی دے رہا ہے وہ 1000 پر بھی تو دے رہا ہے، اور جو 1000 پر دے رہا ہے وہ 1000 پر دے ہی رہا ہے، تو 1000 پر تو دونوں متفق ہیں، اس لیے 1000 پر مان لی جائے گی. 2000 پر صرف ایک ہی دے رہا ہے، تو شہادت و شاہدین وہ ایک پر ہے، 1000 پر تو ہے. فرماتے ہیں ولو کان المدعی، اور اگر مدعی 1500 کا دعویٰ کرتا اور ایک گواہ وہ 1500 کی گواہی دیتا اور دوسرا جو ہے وہ 1000 کی گواہی دیتا، تو بالاجماع جو ہے 1000 پر جو ہے شہادت مقبول ہو جاتی ہے. تو جیسے یہاں پر کم پر مقبول ہو رہی ہے ایسی اوپر جو ہے اسی پر مقبول ہو جائے گی، کیونکہ جب یعنی دعویٰ عام کا ہو اور خاص پر گواہی دے دے تو خاص پر مقبول ہو جاتی ہے. پیچھے پڑھ لیا نا ہم نے. تو وجہ قولہما، صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان الشہادۃ لم تخالف الدعویٰ فی قدر الالف، کہ شہادت دعوے کے مخالف نہیں ہے 1000 کی مقدار میں، کیونکہ دعویٰ 2000 کا ہے، 2000 میں 1000 بھی تو ہیں، تو شہادت 1000 پر ہے، تو شہادت دعوے کے مخالف نہیں ہوئی 1000 کی مقدار میں، اور 1000 سے اوپر جو ہے اس میں مخالف ہے بس. فرماتے ہیں بل وافقتها بقدرها، بلکہ شہادت دعوے کے موافق ہے 1000 کی مقدار میں. الا ان المدعی یدعی زیادت مال لا شہادت لہم علیہ، بس وہی والی صورت نکلے گی. لیکن مدعی یہاں ایسی مال کی زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس زیادتی مال پر ان کے یعنی گواہوں کے پاس گواہی نہیں ہے، بس تو اس پر گواہی نہیں ہے، لیکن جتنی ہے وہ تو قبول کر لی جائے. فَيَثْبُتُ قَدْرُ مَا وَقَعَ الاتفاق علیہ، تو اتنی مقدار تو ثابت ہو جائے گی کہ جس پر اتفاق ہے، مطلب جس پر دعویٰ گواہی دونوں متفق ہیں. کما، جیسے کہ جب 1500 کا دعویٰ کیا اور ایک نے جو ہے وہ 1500 کی گواہی دے دی، وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ، اور دوسرے نے 1000 کی گواہی دی، تو 1000 پر
قبول کر لی جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا. تو جیسے یہاں پر کم پر قبول کی جا رہی ہے قضا حاضہ، ایسے ہی یہاں پر جو ہے مقبول کی جائے گی جب 2000 والی صورت میں. ولی ابی حنیفہ اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ انا شطر الشہادت کہ شہادت کا ایک حصہ اور ایک جز جو ہے وہ دعوے کے مخالف ہے. وہ کون سا؟ جو 1000 کی گواہی دی ہے. لأن المدعی یدعی الفین، اس لیے کہ مدعی 2000 کا دعویٰ کر رہا ہے اور الفین 2000. تو فرماتے ہیں وَأَنَّهُ اسم وُضِعَ دَلَالَةً عَلَىٰ عَدَدٍ مَعْلُومٍ، اور الفین ایسا اسم ہے کہ جو متعین عدد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، مطلب 2000. والاسم الموضوع دلالتاً علی عدد لا یقع علی ما دون ذلک العدد، اور فرماتے ہیں اور وہ اسم کہ جو کسی عدد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ اس عدد سے کم پر واقع نہیں ہوتا. جیسے کہ تمام عدد کا معاملہ ہے کہ اتنے پر ہی واقع ہوگا. کل مترک لألف من الابل، جیسے کہ مترک ایسے نہیں کہ 999 اونٹوں کو کہہ دیا جائے، نہیں، یہ عدد، یہ نام پڑ گیا ہے تو لألف من الابل یہ 1000 اونٹوں کے لیے بولا جائے گا مترک. والحنیدہ، اور حنیدہ لمئۃ من الابل یہ 100 اونٹوں کے لیے بولا جائے گا حنیدہ. تو یہ اسم جو ہے وہ متعین عدد پر دلالت کرنے کے لیے وضع ہے. فلم تکن الالف المفردۃ مدعا، تو یہ دیکھو کہ یہاں پر اس کا دعویٰ 2000 کا تھا اور دعویٰ 2000 کا تھا اور گواہی ایک تو 2000 کی ہے اور ایک 1000 کی ہے. تو جو 1000 کی ہے وہ 1000 جو الگ ہیں تو وہ جو ہے اس کا مدعا نہیں ہے. مدعا کتنے ہیں؟ 2000. تو فرماتے ہیں جو تنہا 1000 ہے وہ جو ہے مدعا نہیں رہا. فلم تکن الشہادۃ شہادۃ علی ما دخل تحت الدعویٰ، تو فرماتے ہیں کہ دعوے کے تحت جو داخل ہے اس پر گواہی یعنی گواہی بن کر نہیں ہوئی. فلم تکن الشہادۃ، تو گواہی ایسی چیز پر گواہی نہیں ہوگی جو دعوے کے تحت داخل ہے. دعوے کے تحت تو 2000 داخل ہیں اور گواہی 1000 پر ہے تو داخل ہوگا اس کے تحت. ہاں اگر شاہدتاً اسے پڑھیں تو جیسے کہ حاشی میں دے رہے ہیں تو یہ ہوگا فلم تکونی شہادت. تو جو شہادت ہے 1000 کی، تو 1000 کی جو شہادت ہے تو یہ ایسی چیز پر گواہی نہیں ہے کہ جو دعوے کے تحت داخل ہو. دعوے کے تحت 2000 داخل ہیں، ہے نا. فن فردت شہادت عن الدعویٰ، تو یہ جو شہادت ہے 1000 والی یہ دعوے سے منفرد ہو گئی، اور دعوے سے منفرد ہو گئی ایسی جگہ میں کہ جہاں پر دعویٰ شرط ہے. تو دعویٰ شرط ہے اور اس میں دعوے سے الگ گواہی ہو رہی ہے، فلا تقبل، تو شہادت یہاں مقبول نہیں ہوگی. اور رہی وہ صورت کے 1500 کا دعویٰ کیا اور ایک نے 1500 کا اور دوسرے نے 1000 کا جو ہے گواہی دے دیے تو 1000 پر فیصلہ کر دیا تھا. تو فرماتے ہیں وہ تو عطف کی صورت ہے، 1500 کو الگ الگ بولا جا رہا ہے، اس میں 1000 بھی شامل ہیں. ہاں امام اعظم فرماتے ہیں برخلاف صورت کے کہ جب 1500 کا دعویٰ کیا اور ایک نے بذالک 1500 کی گواہی دی اور دوسرے نے 1000 کی، کہ یہاں پر 1000 پر جو ہے مقبول ہوگی شہادت. لأن الالف والخمسمائۃ، اس نے فرماتے ہیں اس لیے کہ 1000 اور 500 یہ 2 عدد کا نام ہے، یہ ایک عدد نہیں ہے، کیونکہ 1500 کا نوٹ کہاں 1000 کا ہے بھی. تو ہاں ایسے سمجھ لانے کے طور پر کہ 1500 جو ہیں یہ 2 عدد کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کیا آپ نے دیکھتے ہیں کہ انہ یعطف احدہما علی الاخر، کہ یہاں پر ایک کا عطف دوسرے پر ہے نا، عطف کے ساتھ ہے یہ. تو فرماتے ہیں کہ ایک کا عطف دوسرے پر کیا گیا ہے. فیقال، تو کہا جاتا ہے الف و 500 کہ یہ 1000 اور 500 ہیں تو 1500 ہو گئے. فکان کل واحد منہما بانفرادہ داخلا تحت الدعویٰ، تو دونوں میں سے ہر ایک منفرد ہو کر وہ دعوے کے تحت داخل ہو جائے گا. کیسے کہ دیکھو دعویٰ جو ہے وہ 1500 کا ہے، اب 1500 میں بتاؤ 1000 بھی ہے اور 500 الگ ہے تو 1000 ہے نہ ہے دعوے میں، اور گواہی جس نے 1500 کی دی ہے تو اس کی گواہی میں بھی 1000 بھی ہے اور 500 بھی ہے تو 1000 تو ہے، اور جو صرف 1000 کی گواہی دے رہا ہے تو اس کے پاس تو ہے الف. تو یہ سمجھ لو جو دعوے میں الف ہے اس پر گواہی دونوں کی ہو گئی، تو اس لیے الف پر گواہی مقبول ہے. فرماتے ہیں فالشہادۃ القائمۃ علیہما تکون قائمۃ علی کل واحد منہما مقصودا. تو فرماتے ہیں تو کہ دونوں پر قائم ہونے والی گواہی، یعنی دونوں پر کہ اس نے 1500 پر اور اس نے 1000 پر،
تو دونوں پر قائم ہونے والی گواہی تکون قائمتاً علی کل واحد منہما مقصوداً، دونوں میں سے ہر ایک کے مقصود پر قائم ہوگی۔ وہ مقصود کیا ہے کہ 1000 پر تو قائم ہوگی۔ فَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ، تو جب ایک گواہ 1000 کی گواہی دے، فقد شہید بِأَحَدِ الْعَدَدَيْنِ الدَّاخِلَيْنِ تحت الدعویٰ، تو جب ایک گواہ نے 1000 کی گواہی دی تو 1000 کے، اب دیکھو دعوے میں 1000 ہے نا، ہے تو فرماتے ہیں تو اس نے گواہی دی ہے 2 عدد میں سے ایک پر گواہی دے دی ہے کہ جو دونوں دعوے کے تحت داخل ہیں، مطلب 1000 اور 500، تو 1000 بھی ہے نا، ہے تو 1000 پر گواہی دے دی اس نے۔ فکانت الشہادۃ موافقۃ للدعویٰ فی عدد الالف، تو یہاں پر گواہی جو 1000 والے کی گواہی ہے یہ دعوے کے موافق ہو جائے گی 1000 کی تعداد میں۔ فیقضی بہ للمدعی، تو پھر 1000 کا فیصلہ کیا جائے گا مدعی کے لیے 1000 پر حجت قائم ہونے کی وجہ سے، برخلاف الف اور الفین کے کہ یہ تو ایک عدد ہے، لأنہ اسم لعدد واحد، اس لیے کہ یہ ایک عدد کا نام ہے، تو لا تصح علی ما دونہ، تو یہ اپنے سے کم پر ان کا اطلاق صحیح نہیں ہوگا کسی بھی حالت میں۔ تو فلم تکن الالف المفردۃ داخلۃ تحت الدعویٰ، تو اب یہاں پر تنہا 1000 جو ہے وہ دعوے کے تحت داخل نہیں ہوں گے الفین کی صورت میں، 2000 کی صورت میں وہ 1000 دعوے کے تحت داخل نہیں ہوں گے۔ فکانت الشہادۃ القائمۃ علیہا شہادۃ علی ما لم یدخل تحت الدعویٰ، تو پھر یہاں پر یعنی 1000 پر یہاں قائم ہونے والی گواہی وہ ایسی چیز پر گواہی نہیں ہوگی جو دعوے کے تحت، یعنی ایسی چیز پر گواہی ہو جائے گی جو دعوے کے تحت داخل نہیں ہے، کیونکہ دعوے کے تحت تو 2000 ہے، اس نے گواہی دے رہا 1000 کی، فلا تقبل، تو شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ فہو الفرق بینہما، تو یہی فرق ہے دونوں میں کہ ایک عطف کے ساتھ ہے اور الفین بغیر عطف کے ہے۔